مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، یا کم از کم 700 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا کم از کم 300 مرتبہ اگر کوئی مسلمان روزانہ درود شریف پڑھ لے تو وہ قیامت کے روز کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے لیے بڑا درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علی محمد، یہ ایک درود شریف ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک درود شریف ہو گیا۔ تو اس طرح آپ کبھی پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ 2 درود شریف ہو گئے۔ تو اس طرح 300 کی گنتی کو بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ روزانہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ 3 کام کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو داخل جنت فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، اور جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے، جو تجھے محروم کر دے تو تو اسے عطا کر دے، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے داخل جنت فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کسی پر کوئی ظلم کرے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو معاف کرے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو بڑھ کر اس کو تکلیف پہنچائے۔ مثلا اگر کسی نے ایک گالی دی تو وہ چاہتا ہے کہ ایک مجھے گالی دیا تو میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کو اس سے بڑی یا اس سے 2-3 بڑھ کر اس کو گالی دوں گا۔ اگر کسی نے کسی کوئی چیز مار دیا تو یہ کہے گا کہ اچھا اس نے مجھے مارا تو میں تو اس کو اتنا ماروں گا کہ اس کے خاندان کو بھی مار دوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو ہمارے پاس معاف کرنا، آپ کو درگزر کرنا، یہ معاملہ بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر معاف کر دوں گا تو پھر لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، ناتوان سمجھیں گے اور مجھے بزدل سمجھیں گے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھے محروم کرے تو عطا کر۔ مثلا کسی نے آپ کا حق بنتا تھا کہ وہ آپ کو چیز ملنی چاہیے، لیکن کسی نے آپ کے بیچ میں آ کر آپ کو اس چیز سے محروم کر دیا، اگر وہ بیچ میں نہ آتا تو آپ کو چیز ملنے والی تھی، اس نے آ کر آپ کی کوئی چیز کو اس سے محروم کر دیا، تو آپ کو اگر موقع ملا تو آپ یہ نہ کریں ارے اس نے مجھے جب ایسا کیا تھا اب میں اس کو ایسا کروں گا، یہ نہ کریں بلکہ اس کو عطا کریں۔ اچھا تو نے جو مجھے محروم کر دیا کوئی بات نہیں، میں تجھے عطا کرتا ہوں، پھر میری طرف سے یہ تیرے لیے تحفہ ہے، یہ لے، آپ اس کو عطا کریں، آپ اس کو دیں۔ تو یہ بڑے جگر والے کی بات ہوتی ہے، یہ معمولیت بھی نہیں کر سکتا ہے، بڑا آدمی کر سکتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تجھے محروم کرے وہ عطا کر، بدلے میں کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ہے۔ اور ایک چیز بھی فرمائی، جو رشتہ توڑے، جیسے بھائی بولے جا میں آج سے تیرا بھائی نہیں، بہن بول دے کہ بھائی آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، تو نے مجھ کو ایسا کیا، جبکہ زیادہ بھی سامنے والا ہی کر رہا ہے اور آپ کے اوپر ہی ڈال رہا، پھر تو آپ بولے نہیں میں تو رشتہ نہیں توڑوں گا، اگرچہ کہ آپ بول رہے رشتہ توڑ دیا میں، لیکن میں نہیں توڑوں گا۔ بھائی بول رہا رشتہ توڑ دیا، بہن بول رہی رشتہ توڑ دی، آپ بولے کہ نہیں میں تو رشتہ نہیں توڑ رہا ہوں، میں تو تمہارے گھر آ رہا ہوں، میں تو رشتہ قائم رکھوں گا۔ پھر وہ آپ کو برا بھلا بھی کہے، آپ بولے کہ نہیں تو میرا بھائی ہے، تو میری بہن ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو اب چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بھائی کے بھی بچے ہیں، بہن کے بھی بچے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، بات بھی اپنے نفس کی ہوتی ہے کہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہاں پر رشتہ توڑنے سے بچانے کے لیے، رشتہ توڑنے سے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو بندہ آگے جائے گا، پہل کرے گا، تو پھر اس کا صلہ کیا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت فرما دے گا. تو جو ظلم کرے، ہاتھ سے ظلم کرے، زبان سے ظلم کرے، تلوار کا گھاؤ تو بھرتا ہے لیکن زبان کا جو گھاؤ ہوتا ہے، زبان کی جو تکلیف کو پہنچتی ہے انسان کو، وہ تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. تو جو ظلم کرے اس کو معاف کرے، اور جو رشتہ توڑے رشتہ دار تو رشتہ جوڑے، اور جو محروم کر دے اس کو ہم عطا کریں. تو یہ پیارے محترم بھائیوں، جنت پہ جانے کا بڑا آسان ترین کام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے دے، میں سب کر رہا ہوں کہ مجھ پر ظلم ہو رہا تو میں معاف کر دے رہا ہوں، میں نماز کی کیا ضرورت ہے. تو وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. نماز، روزے، زکات، مالدار پر زکات، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج، جس کی استطاعت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہے، اس زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج فرض ہے. تو یہ فرائض الگ چیز ہے، اور یہ جو دیگر معاملات ہیں یہ الگ چیز ہے. یہ اس کا تعلق انسان کا جو ہے یہ حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے، اور نماز، روزے وغیرہ کا تعلق حقوق اللہ سے. حقوق اللہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. یہ دونوں ادا کرنا ضروری ہے. فرمایا گیا قیامت کے دن جو سب سے پہلا جو سوال ہوگا حقوق اللہ سے، اللہ کے حقوق میں سے. تو اللہ کا حق ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک حق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا جو بندے پر جو حق ہے کہ اللہ کو کیا حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس پر ایمان لائے اور اس کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریز ہو. یہ نمازوں کا جو حق ہے، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں سے. اس کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے مسلمان سے ہوگا نماز کے بارے میں، کہ اگر اس کی نمازیں برابر ہوئی زندگی کے اعتبار سے تو اب اس کا بعد کا جو حساب ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. اور اگر جس کی نمازوں میں کمی آ گئی کہ کسی کی نمازیں بہت ساری، ظہر کی چھٹی بھی ہے، عصر کی، عشاء کی چھٹی بھی ہے، فجر کی چھٹی بھی، نمازیں بہت ساری، جمعہ پڑھنے والے بہت سارے بھائی ہیں، لیکن جب مریں گے قیامت کے دن اٹھیں گے وہ نمازیں نہیں ہوں گی تو اس کے بعد کا ان کا حساب سخت ترین ہو جائے گا. تو پہلا جو سوال ہے قیامت کے دن نماز کے بارے میں، یہ حقوق اللہ سے. اب حقوق العباد، بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ حقوق، پڑوسی کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، والدین کے حقوق. تو سب سے پہلے قیامت کے دن جو حقوق العباد سے سوال ہوگا وہ ہوگا ناحق قتل کا. یہ لوگ ناحق قتل کر دیتے ہیں، خون کر دیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، ہتیا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ناحق خون کرنا ہے اس کا حساب قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے لیا جائے گا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کو کوئی ناحق مارے اور مارنے کے اندر قتل کرنے میں سازش ہوئی پہلے کہ اس نے پیسے دینے ہیں اور میٹنگ ہوئی یہاں پر کہ یہ پیسے دے گا، یہ قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد یہ کو چھڑائے گا، یہ کرے گا. پلاننگ ہوتی ہے، آج کل چلتا ہے، زمانے سے چل رہا ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک قتل میں جتنے مسلمان اس سازشی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن اوندھا منہ کر کے داخل جہنم کر دے گا. اور اس کے حساب نہیں ہوگا کہ کتنے دن جہنم میں رہے گا. نماز کا حساب ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو اتنے دن جہنم کا عذاب، روزہ نہیں رکھا اتنے دن جہنم کا عذاب، شراب پی اتنے دن جہنم کا عذاب، زنا کیا اتنے دن جہنم کی سزا، یعنی قید، جیل، جہنم کی سزا، ایک مدت ہے کی. لیکن جو قتل ہوتا ہے مسلمان کا ناحق قتل ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ لمبی مدت کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا. مدت کا تعین نہیں، کتنی مدت ہے، کیا ہے نہیں معلوم ہے. اب اس کو رہنا ہے، کتنا رہنا ہے اللہ جانے، اس کے رسول جانے، ان کا کتنا رہنا ہے. تو یہ جو آج کل جو مسلمان قتل کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، چاقو لیے مار دیے، بزدل ہوتے بڑے، اپنے آپ کو سمجھتے کہ بہت بڑے طاقتور ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ بہت بڑے بزدل ہوتے ہیں. اصل میں پیارے بھائیوں، یہ جو مسلمان کا قتل کر دیتے ہیں کہ جس کا وہ بیٹا ہوتا ہے اس کی ماں پر کیا گزرتی ہے اس کو خبر نہیں، اس کے باپ پر کیا گزرتی ہے اس کو خبر نہیں، اس کے بھائی بہنوں پر کیا گزرتی ہے اس کو خبر نہیں.
یہ بس اپنے جذبے میں ہے، اپنے غصے کی آگ میں جل رہا ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ کر رہا ہے، کر، اس کے بعد نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا تجھے موت نہیں آئے گی، تو نہیں مرنے والا ہے، کیا اس کا حساب ایسے ہی ختم نہیں ہو جانے والا، نہیں ہوگا ختم، اس کا حساب ہوگا، پہلا حساب اسی کا ہوگا. کیا جواب دے گا اس وقت پر؟ تو میرے پیارے محترم بھائی، یہ جو بلا وجہ کا جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. شیطان جو ہے انسان کو غصے میں مبتلا کرتا ہے، اور جب انسان غصے میں آ جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کو گیم کی طرح کھیلتا ہے، جیسے طرح اس کو استعمال کیا. تو فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والا پانی ہے. تو جب کسی کو غصہ آئے تو کیا کرے؟ پانی پی لے، پانی پی لے، گلاس ٹھنڈا پانی پی لے. اور غصہ کم نہ ہو رہا ہو، بیٹھ جائے، کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا، زمین سے لیٹ جائے، زمین سے چمٹ جائے کہ زمین پستی میں ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے. تو جب وہ زمین سے چمٹ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غصے کو، اس کے جلال کو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا. جب آدمی غصے میں آتا ہے تو نہ جانے کیا کیا بول بکتا ہے. کسی کو اگر پہچان نہ ہو، فرمایا گیا اگر کسی کو پہچان نہ ہو تو اس کو اس کی غصے کی حالت میں دیکھو، اس کی غصے کی حالت میں اس کو دیکھو کہ اس کی حقیقت آپ جان لو گے. کہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنی حقیقت بیان کر دیتا ہے. اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، گالیاں ہیں مزاج میں، گالیاں دے دیتا ہے، بری باتیں ہیں، بری باتیں بول دیتا ہے، اور کچھ اس کے دل میں ہے وہ ساری چیزیں وہ حالت غصے میں نکال دیتا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، فرمایا گیا جب غصہ آئے تو ٹھنڈا کرو اس کو پانی سے، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، چمٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ. لیکن کسی کی حق تلفی نہ کرو، قتل وغیرہ کی طرف نہ جاؤ کہ آج ایک مسلمان کا قتل کر رہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن اس قتل کے بدلے میں جہنم کی کیسی سزا ملے گی، کتنا لمبا عرصہ، لمبی مدت کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. قتل کرنے والا، جس کا قتل اور مقتول، وہ تو تھوڑی دیر میں مر گیا، اس کو جو تکلیف ہوئی وہ تکلیف آپ کو بھی ہوگی موت کے وقت، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کتنی لمبی مدت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جہنم کا عذاب چکھائے گا. بعض لوگ جذبات میں آ کر خودکشی کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر خودکشی کرنا حرام فرمایا گیا. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، یہ کس نے فرمایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا. لیکن آپ کے جو شاگرد ہیں امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ آپ ہی کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے فتویٰ لکھا نہیں کہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. تو یہ امام اعظم کا جو مسلک ہے، حنفی مسلک، یہ صرف امام اعظم کے اور پر نہیں بلکہ آپ کے جو شاگرد ہیں، شاگرد بھی تقریباً استاذ کے قریب قریب ہیں. تو جب دو شاگرد ایک طرف ہو جاتے ہیں، ان کی آپس میں ان کا بہت بڑا ان کا گروپ تھا، امام اعظم کا علماء کا گروپ، انہی کے شاگردوں کا گروپ. تو اس گروپ کی ترکیب سیٹنگ تھی ان کی کہ جب کسی مسئلے میں دو امام ایک طرف ہو جائیں، یعنی دو شاگرد ایک طرف ہو جائیں، امام ابو یوسف، امام محمد ایک مسئلے میں ایک طرف ہو گئے، امام اعظم ایک طرف ہو گئے، تو پھر لکھا کیا جاتا حنفی مسلک میں کہ دو شاگردوں نے جس پر جائز کا فتویٰ دیا اسی کو لکھا جاتا ہے. تو اگرچہ کہ امام اعظم نے فرمایا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، شاگردوں نے لکھا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے خودکشی کرنے والے کی، تو پھر حنفی مسلک میں لکھ دیا گیا کہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دونوں شاگرد اس مسئلے میں ایک طرف ہو گئے. جب ایک طرف ہو گئے تو ان کی بات مان لی گئی. تو اب حنفی مسلک کے اندر بھی خودکشی کرنے والے یا خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، چاہیے، پڑھنا چاہیے. لیکن حقیقت میں امام اعظم نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھو، کہ اس نے اپنی جان کو ضائع کر دیا، کیونکہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے. یہ جان ہماری نہیں ہے، ہم نے اپنی جان کو نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنا کچھ نہیں بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے بنایا ہے. یہ اس کی امانت ہے، یہ اس کی امانت ہے. آپ اپنے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتے. لوگ ماتم کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، حرام ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، ماتم شروع کر دیا. ارے آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اپنے جسم پر جو ظلم کریں؟ نہیں، حرام ہے. تو اپنا یہ جو جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو جو ہے مار لینا، پیٹ لینا، کاٹ لینا، پھاڑ لینا یا خودکشی کر لینا،
یہ سب حرام ہے. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, قرضہ بہت ہو گیا, بہت قرضے مبتلا ہو گئے. ایک کوئی لڑکی گجرات کی بچی کی ویڈیو چل رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو ستایا, سسرال والوں نے اس کو ستایا, وہ غمگین ہو گئی اور غم زدہ ہو کر اس نے جا کر دریا میں چھلانگ لگا دی, اور چھلانگ لگانے سے پہلے اس نے اپنی ویڈیو بنا دی. یہاں پر شاہی نگر کے پاس چل پلی تالاب کے پاس ایک شخص جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, بائک پر گیا, بائک وہاں رکھی, موبائل سے ویڈیو بنائی اور پھر جو تالاب میں کود کر خودکشی کر لی. ارے بھائی خودکشی کیوں کر رہے ہو؟ یہ حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آپ کو مرنے کا اس طرح حکم نہیں دیا کہ اگر کچھ مسئلے آ جائے تو مر جاؤ, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف رجوع ہو جاؤ. اگر کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے یہ خودکشی کرنا یہ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو پتا نہیں, علماء کے پاس آتے نہیں, نہ دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, نہ کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کا حل کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں, بلکہ اپنے دماغ سے سب کچھ کرنا سوچتے ہیں کہ ایسا کر دوں گا تو ایسا ہو جائے گا, تو ایسا کر دوں گا یہ ہو جائے گا. تو اپنی سوچ کو جو ہے بدلنا چاہیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا ہر مسئلہ, گھریلو مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو, آپ اس کو علماء سے رجوع کریں کہ حضرت میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا, مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک عالم دین سے, ہر داڑھی والے سے نہیں, ہر داڑھی اور ٹوپی والے سے مسئلے پوچھیں تو ایک ایک بتائے گا, کیونکہ ہر عالم نہیں ہوتا ہے. تو جو عالم دین ہوتا ہے, ایک عالم دین سے, عالم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے, وہ صحیح مسئلہ بتاتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, عالم دین سے رجوع ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, اتنا خرچہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اپنی دنیا کی پریشانی اس کو سنائیے, اس کا حل بتائے گا, وہ کچھ وظیفے بتائے گا کہ آپ پہلے 5 وقت نماز کی پابندی کریے. ابھی کا صاحب نے کہا یار میں تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں, تو میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا. جیسے وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا, پیارے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا, استغفار کرنا شروع کر دے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کی حل فرما دیتا ہے. اور اگر آدمی اپنے دماغ سے سوچے کہ اب تو میرے کوئی رستہ نہیں, وہاں اتنا کا قرضہ ہو گیا, وہاں اتنے کروڑ کا قرضہ ہو گیا, میرا گھر بھی چلا جائے گا, میرا کاروبار بھی چلا جائے گا, میری بے عزتی ہو جائے گی, میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا, اب میرا ایک ہی حل ہے. شیطان آپ کی کرتا ہے کہ اب تو مر جا, تیرا ایک ہی تیرا حل ہے کہ تو اب جا خودکشی کر لے, ورنہ تو ذلیل ہو جائے گا, بے عزت ہو جائے گا, اور تیرے لیے اب ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے, وہ ہے خودکشی کرنے کا راستہ. تو پیارے بھائیوں, انسان خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے, اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے. روایت میں لکھا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے, مثلا اپنے آپ کو آرے سے کاٹ لیا, آرے سے کاٹ کر مر گیا, یا پھانسی لگا کر مر گیا, یا پھر پانی میں ڈوب کر مر گیا, یا پھر چھلانگ لگا کر مر گیا نیچے, تو جس طرح سے وہ مرا ہے, وہ تکلیف اس کو روزانہ صبح قیامت تک ہوتی رہے گی. ایسا نہیں کہ مر گیا تو اس کو نجات مل گئی, ایسا نہیں. جو تکلیف سے وہ مرا, گلا کاٹ لیا اپنا یا رگ کاٹ لی, جب جو تکلیف ہوئی, اور وہ تکلیف اس کو مسلسل ہوتی رہے گی. تو میرے پیارے بھائیوں, خودکشی کرنا یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا, اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے خودکشی کرنے والا. لہذا تمام مسائل کا حل یہ اللہ کی حضور حاضری میں کہ مسجد کو بندہ آ جائے, نماز کے لیے آ جائے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, امام جعفر صادق کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے, اپنے مسائل پوچھتے تھے. کوئی آ کر کہتا حضور میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں, کوئی وظیفہ بتائیے. کوئی آ کر کہتا حضور میں بیمار ہوں, طبیبوں نے لاعلاج کہہ دیا ہے, میں بڑا پریشان ہوں, میرا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا. کسی کا پیٹ کا درد ہے, کسی کی کمر کا درد ہے, کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے, تو آپ کے پاس آ کر لوگ سنا رہے پریشانی اپنی. تو کوئی آ کر کہہ رہا کہ حضور میں بے روزگار ہوں, میرے پاس روزگار نہیں. کوئی کہہ رہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی, کوئی کہہ رہا کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, کوئی کہہ رہا کہ میری ماں بیمار ہے, کوئی کہہ رہا کہ میں یہ پریشانی میں ہوں, کوئی کہہ رہا میں وہ پریشانی میں ہوں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے جو بھی پریشانی سنا رہا ہے اس کو ایک وظیفہ بتا رہے ہیں کہ تم 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرو. وہ آیا, اس کو وہ وظیفہ بتایا, آگے بڑھ گیا. دوسرا آیا, اس کو وہ بڑا بتایا,
تیسرا آیا اس کو وہی بتایا. ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ, ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ. کون سا وظیفہ؟ 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے رہو. اب آپ کے چاہنے والے جو تھے مریدین وغیرہ, انہوں نے اس کے حضور, وہ آیا بیمار, وہ آیا مخروص, وہ آیا وہ پریشانی سنایا, وہ آیا وہ پریشانی سنایا. آپ نے ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتایا, ایک ہی وظیفہ ہر ایک کو. تو فرمایا کہ ہاں, کہ بندہ جب یہ استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دے گا, ہر تکلیف سے نکال دے گا, اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا. وہاں سے رزق دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے رزق مل رہا ہے, کہ یہاں سے بھی دروازہ کھلے گا رزق کا, یہاں سے بھی میرا کاروبار کا دروازہ کھل جائے گا. اس کا ذہن بھی کام نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے رزق کا انتظام فرما دے گا, اس کے سارے مسائل حل فرما دے گا, اس کی مشکلیں آسان فرما دے گا. لیکن کون ہے پڑھنے والا؟ ہر ایک کو جو ہے اپنے مسائل وغیرہ, بس وہ مسائل کو اپنے سے حل کرنا سمجھتا ہے کہ میں حل کرنے والا ہوں. آپ حل کرنے والے نہیں ہیں, مسئلے حل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. آپ اللہ کے حضور رجوع ہو جائیں گے, رجوع ہو جائیے, اللہ کے حضور رجوع ہو جائیے. نماز کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا. آپ صرف وظیفہ پڑھتے بیٹھیں گے, نمازیں چھوڑ دیں گے تو کوئی وظیفہ کچھ کام نہیں دے گا. سب سے پہلے 5 وقتہ نماز با جماعت, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب. تو با جماعت 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں گے, اس کے بعد وظائف پڑھیں گے تو ان وظائف کا فائدہ ہوگا. ورنہ ایسے وظائف کتنے بھی پڑھ لیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے اور اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.